السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس میں آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا لاٹھی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے اور پوتے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جانے کی ترتیب نہیں، یہ دنیا عارضی ہے۔ اس عارضی زندگی کو اگر پرسکون بنانا چاہتے ہو، راحت والی، امن والی بنانا چاہتے ہو، تو صرف ایک چھوٹا سا عمل کر لو تو یہ آپ کی پوری زندگی امن والی، سکون والی، راحت والی بن جائے گی۔ وہ چھوٹا سا عمل کہ صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ تو صلح صفائی کے ساتھ رہنا یہ زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر، دفتر کے اندر، گھر کے اندر یا کسی ادارے کے اندر لوگ صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہوں، وہاں پر شیطان پریشان رہتا ہے۔ ہر وقت وہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کا آپس کے اندر جھگڑا کروا دو۔ وہاں شیطان کو چین نہیں ہوتا، لیکن وہ صلح صفائی کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان کی زندگی پر امن، سکون والی زندگی گزرتی ہے۔ اب یہ اس قدر بہترین عمل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح بہترین چیز ہے۔ رب نے جس چیز کو بہترین قرار دیا وہ کیا ہے؟ صلح۔ اب جو انسان صلح صفائی کے ساتھ رہتا ہے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور اس کے برعکس جو صلح نہیں کرتا تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش کے اندر، اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر ہر وقت غم چھایا رہتا ہے۔ اور اس قدر یہ بہترین عمل کہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقات والصلاۃ قالوا بلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہاری نمازوں سے بہتر، تمہارے صدقات سے، تمہارے روزوں سے زیادہ درجے والا، مرتبے والا عمل نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ قالوا بلی، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال اصلاح ذات البین، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپس کی صلح یہ بہترین عمل ہے جو تمہاری نمازوں سے، صدقات سے، روزوں سے بھی افضل۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل، صدقات سے افضل یہ چھوٹا سا عمل؟ تو میرے بھائی، حیران ہونے کی بات نہیں کہ جو انسان صلح کے ساتھ رہتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو وہ اس انسان کا دل و دماغ بالکل خالی ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان صلح نہیں کرتا، درگزر نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا اور معافی نہیں مانگتا، تو وہ ہر وقت اس کے دماغ کے اندر، دل کے اوپر شیطان چھایا رہتا ہے۔ ہر وقت جھگڑا، فساد کا وہ سوچتا رہتا ہے، اور وہ اسی پروپیگنڈے کے اندر رہتا ہے کہ میں کس طرح اس کو نقصان پہنچاؤں، کس طرح میں اس سے بدلہ لوں۔ ہر وقت اس کے ذہن کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے۔ وہ نہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور عبادت سکون کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس لیے صلح جو ہے وہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے صلح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر فرمایا، جناب سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب، اس آدمی کو جھوٹا نہ کہو کہ جو دو آدمیوں کی صلح کرانے کے لیے کوئی خیر کی بات اضافی کر دیتا ہے، کوئی خیر کی بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہے صرف ان کی صلح کرانے کے لیے، کوئی چھوٹا جھوٹ بول دیتا ہے تو اس آدمی کو جھوٹا نہیں کہیں گے،
اس قدر یہ معافی والا عمل بہترین عمل ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ میرا کوئی امتی مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے یا اس سے معافی مانگ لیتا ہے، بات سمجھنے کی کہ معاف کر دیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اب جس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہوں، اگر آپ قسم نہ بھی کھائیں پھر بھی آپ کی زبان کے متعلق رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ، وحی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ وہ پیغمبر قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کے اندر، اس کی شان کے اندر، اس کی عظمت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اس قدر بہترین عمل اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اتنی جو ہے خوشخبری دینا کہ اس کی عزت کے اندر کمی نہیں آتی۔ اور آج میں اور آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، میں اپنی بہن سے معافی مانگوں، میں اپنے بھائی سے معافی مانگوں، میرے بڑے بھائی نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا۔ اور اللہ کے بندو، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے بھی زیادہ کیا آپ کے بھائیوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا؟ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کی، معاف کیا، درگزر کیا۔ تو جب آپ درگزر کریں گے، معافی والا معاملہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کے جو باقی سانس ہے یہ پرسکون ہو جائیں گے، اور یہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت والی، لذت والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔